MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بلکہ قرآن کی آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ ایک آدمی جو صحیح حلال طریقہ چھوڑ کر کے حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے اور سود خور بنتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سودی کمائی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ گویا کہ وہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا گویا کہ ایک حرام خور، سود خور جو ہے اللہ کے ساتھ اور اپنے اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے سود کھا کر کے۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں پر لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے، وہ ملعون ہیں، ملعون ہیں۔ فرمایا کہ سود کھانے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، کھلانے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، حساب و کتاب لکھنے والا، اس پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، اور اس پر گواہ بننے والے 2 حضرات، ان پر بھی جو اللہ کی لعنت ہو، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام طور پر معاملہ جب جو لکھا پڑھی کا ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ لوگ گواہی کے لیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں میرا کیا نقصان ہے، حالانکہ وہ شاہدین، گواہی دینے والے، وہ بھی قابل لعنت ہیں۔ فرمایا ہر وہ قرض جس کے پیچھے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہے، تو فرمایا کہ وہی تو سود ہے۔ فرمایا مثال کے طور پر میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، قرض لینے کے بعد آپ جو ہے جب بھی میرا قرض جب تک ادا نہیں ہوا، آپ جو ہے مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جب جب چاہتے ہیں میری گاڑی آپ مجھ سے لے لیتے ہیں، جب جب بھی آپ گزرتے ہیں میرے بستی کے اوپر سے یا میرے گھر کے اوپر سے، آپ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں مہمان بن کر کے، چونکہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں قرض دیا ہوں اس لیے مجھے حق بھی ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں، اسلاف کا حال یہ تھا، قرض دینے کے بعد کڑی سے کڑی دھوپ میں بھی ضرورت پڑی تو ان کے سائے میں بھی رکتے نہیں تھے۔ قرض دینے کے بعد ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اس کے لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ، دھوپ کے وقت میں بھی ان کے چھاؤں میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے خاص کر دینداری اور تقویٰ۔ دیکھا دیکھی کیا ضرورت ہے میرے دوستو؟ آپ جو ہے یاد رکھو، اللہ جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہماری ضرورتوں کو جتنا ہم کم سے کم بنائیں گے اتنی ہم عافیت میں رہیں گے، حرام سے بچیں گے۔ بعض حضرات جو ہیں تعلیم کے نام سے، ایجوکیشنل لون کے نام سے بھی لیتے ہیں بینک میں، ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے جو سود پر مبنی ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی تعلیم جو لون لے کر پڑھنے کی ضرورت پڑے، کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس سہولت نہیں ہے، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لو، کافی ہے۔ لیکن حرام کے بنیاد پر آپ کی تعلیم کی بنیاد رکھی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہوتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم۔ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، شریعت کا پابند بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی کچھ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، انٹرسٹ کو مٹاتا ہے، اور صدقات اور خیرات کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو اور بے عمل کو، گنہگار انسان کو پسند نہیں کرتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 73 بابا، سود کے 70 پر 3 دروازے ہیں۔ اس میں سب سے کم گناہ کے اعتبار سے اگر تصور کیا جائے تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے ماں سے منہ کالا کرے۔ گناہ کے اعتبار سے فرمایا کہ اس کے 70 پر 3 دروازے ہیں۔ اس کا ادنا درجہ اگر شمار کیا جائے، مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، جیسے کوئی آدمی اگر اپنے ماں سے منہ کالا کرے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، سمجھو کہ اسی طرح سود خوری بھی ہے۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ لوگ اپنے انبیاء اور رسولوں کی طرح پاکیزہ اور حلال روزی کھائیں، رزق حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اللہ کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں۔ آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے عبادات میں، معاملات میں، عقائد میں، اخلاق میں، سیاست میں، معاشرے کے ہر مقام پر جو تعلیم آئی ہے اس پر عمل کریں۔ جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اسی کا نام اسلام بھی ہے۔ اسلام نام ہے فرما بردار بننے کا۔ تو ایک مسلمان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا پابند بن جائے، ان کی باتوں پر عمل کرے، ان کی اطاعت کرے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں، اس کی ہر نیکی اللہ کے پاس مقبول ہو۔ اس کے لیے دین میں بنیادی اہم شرط یہی ہے کہ روزی حلال ہو۔ بڑی سے بڑی عبادت، چھوٹی سے چھوٹی عبادت، ہر عبادت کے لیے اہم شرط جو ہے نوالا ہمارا حلال کا ہو، روزی حلال ہو، کسی حرام کمائی سے ہمارے پاس کوئی لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ حج جیسی عبادت کے بارے میں بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کر کے پہنچتا بھی ہے، حرم شریف تک پہنچ بھی جاتا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ کہتے ہوئے پہنچ بھی جاتا ہے فرمایا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ انا یستجاب لہ، اس کی یہ دعائیں، یہ تلبیہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا، لباس، غذا سب کچھ حرام کا ہے فرمایا۔ تو اسی لیے خصوصاً دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے، عبادات کی قبولیت کے لیے بھی روزی حلال کی ہو، ورنہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کا جو موضوع ہمارا ہے سود کی تباہ کاریاں، اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ یاد رکھیے کہ مسلم قوم جو اللہ اس کے رسول کی فرما بردار قوم ہے، اس قوم کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ حرام چیز بہت زیادہ مسلم معاشرے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ حرام کمائی، خصوصاً سود خوری، کوئی جانتا بھی ہے، کوئی نہیں جانتا بھی ہے، یا کوئی تساہل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یا آسان، یا طبیعت کے اندر یہ آسانی ایسی آ گئی ہے جیسے بھی مال آئے تو اس کے لیے گویا کہ حلال ہے۔ یہ ایک عام رجحان پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ تو اس لیے خاص کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے دور میں حلال کمائی اہم ہے، بلکہ زندگی بھر اہم ہے، اور سود خوری، انٹرسٹ، جسے ہم تمل میں وڈی کہتے ہیں، انگریزی میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے،
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حرام چیز ہے، بچنا ضروری ہے، ورنہ عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتا ہے، صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ جبکہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ گناہوں میں بہت سارے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے سود خوری بھی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ، اس میں سے اہم چیز یہ بھی سود خوری بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ قرآن کی آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ ایک آدمی جو صحیح حلال طریقہ چھوڑ کر کے حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے اور سود خور بنتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سودی کمائی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ گویا کہ وہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا گویا کہ ایک حرام خور، سود خور جو ہے اللہ کے ساتھ اور اپنے اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے سود کھا کر کے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں حرام خوری سے، سود خوری سے، سمجھو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید کی آیتوں میں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے قیامت کے دن سود خور جو سودی لین دین کرتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے یہ لوگ جیسے کوئی پاگل ہے جس پر شیطانی اثرات ہیں اس کے اوپر، حواس باختہ ہے، ہوش و حواس نہیں ہے اسے، پاگلوں کی طرح ہے، مجنون کی طرح ہے۔ تو سود خور قیامت کے دن جب اٹھے گا بھی تو قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوگا گویا کہ وہ پاگل ہے، اس کے ہوش و حواس بالکل جو مفقود ہیں۔ فرمایا بلکہ سب سے اہم نقصان یہ بھی ہے سود خوری کی وجہ سے بے برکتی لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ جو رزق حلال اگرچہ کہ مقدار میں کم کیوں نہ ہو، اس میں جو اللہ برکت رکھتا ہے کہ مال حرام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ فرمایا خاص کر کے آیت کریمہ میں ارشاد ہوا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو جو ہے مٹاتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے، گھٹاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں مال کی فراوانی ہوگی لیکن حقیقت میں جو ہے برکتیں چھین لی جاتی ہیں، اس کے جگہ میں مختلف پریشانیاں، مختلف بیماریاں، مختلف اندیشے، وسوسے، سکون کی زندگی اللہ چھین لیتا ہے اس سے۔ بظاہر ایک سود خور جو ہے بہت کچھ مال اپنے پاس رکھتا ہو، حقیقت میں وہ مال اس کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بنتا، یہ مال حرام اسے اس کی روزی میں بے برکتی لے آتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں پر لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے، وہ ملعون ہیں، ملعون ہیں۔ فرمایا کہ سود کھانے والا اس پر اللہ کی لعنت ہو، کھلانے والا اس پر اللہ کی لعنت ہو، حساب و کتاب لکھنے والا اس پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، اور اس پر گواہ بننے والے 2 حضرات ان پر بھی جو اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام طور پر معاملہ جب جو لکھا پڑھی کا ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ لوگ گواہی کے لیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں میرا کیا نقصان ہے، حالانکہ وہ شاہدین گواہی دینے والے وہ بھی قابل لعنت ہیں۔ بینک میں ہو یا جو ہے فائنانس میں ہو، کہیں بھی ہو جہاں سودی کاروبار چلتا ہے، وہاں حساب و کتاب لکھنے والا، اس آفس میں کام کرنے والا، یہ بھی جو ہے چاہے وہ LIC کیوں نہ ہو، LIC کی بنیاد بھی جو ہے سود پر ہے، انٹرسٹ پر ہے۔ بظاہر LIC والے دھوکہ دیتے ہیں بونس کے نام سے، حالانکہ بونس نہیں ہے وہ، حقیقت میں وہ سود ہے، وہ جو انسان کو فائدے کی شکل میں دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ لفظ کے بدلنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، LIC والے ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں بونس کے نام سے۔ کوئی LIC میں لائف انشورنس کے رقم میں اپنے آپ کو جو ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے باقاعدہ اس میں فائنانس کرتا ہے۔ یہ سب جو ہیں حرام دھندے ہیں۔ حرام سے بچنا مسلمان کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ مومن کی زندگی پاکیزہ ہونا، حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے،
پاکیزہ چیز ہی اللہ قبول کرتا ہے، حرام چیز اللہ قبول نہیں کرتا۔ آج کا زمانہ ایسا ہو گیا کہ لوگ حرام کمائی کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہے ذرا نیکی کر لو تو گویا کہ وہ حرام چیز جو ہے دھل جائے گی، سمجھتے ہیں۔ حرام کمائی کما لیے اور فوراً عمرے کے لیے تیار، حج کے لیے تیار، یا جو ہے غربا اور فقراء میں ذرا صدقہ و خیرات کر دیے۔ ایسا جو ہے یہ کوئی حرام حلال نہیں ہوتا۔ بیسک ہے، ہمارے پاس قانون ہے، کمائی ہماری کہاں سے آئی، مال کہاں سے آیا، پیسے کہاں سے کمائے، یہ سب حساب و کتاب ہوتا ہے ہمارے پاس، اللہ کے پاس۔ ہر وہ مال جو حرام طریقے سے آیا اسے نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ مال حرام جو ہے مال حرام مال حلال میں تبدیل نہیں ہوتا۔ حرام حرام ہی ہے، حلال حلال ہی ہے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے جو الفاظ استعمال فرمائے، سود خور پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس پر گواہ بننے والوں پر، اس لیے خاص کر حرام سے بچو، ورنہ عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، سعادتیں ختم ہو جاتی ہیں، نیک بختیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خاص کر کے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ سود کھائیں گے، یاتی علی الناس زمان یاکلون الربا قیل یا رسول اللہ الناس کلہم۔ صحابیوں میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا سارے لوگ سود کھائیں گے؟ کیا زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سب لوگ جو ہے حرام کو حلال سمجھ کر سب کھا لیں گے کیا؟ ایسا پوچھے، کسی صحابی پوچھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من لم یاکلہ نالہ من غبارہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ جو سود کھائیں گے، اگر وہ نہیں بھی کھائیں گے تو کم از کم ضرور ان لوگوں تک جو ہے اس کا غبار، اس کا دھواں انہیں پہنچے گا، اس کے اثرات پہنچیں گے۔ ہر حال میں جو ہے لوگ کسی نہ کسی شکل میں حرام میں مبتلا ہوں گے۔ اگر وہ ملوث نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم جو ہے حساب و کتاب لکھنے والے کی شکل میں، گواہ بننے کی شکل میں، یا اسے حلال سمجھنے کی شکل میں کچھ لوگ ہوں گے۔ آیت کریمہ میں بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یعنی جسے اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، وہ توبہ کر کے گناہوں سے باز آ گیا، حرام چیز سے بچ گیا۔ بعض لوگ دوبارہ جو ہے اس میں پھر ملوث ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سود خوروں کے بارے میں اس آیت میں یہ اہم نکتہ ہے، تفسیر میں بیان کرتے ہیں علماء مفسرین کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ کہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لینا، گویا کہ بزنس کو اور سود کو دونوں کو ایکول سمجھنا، وہ بھی ایک بزنس ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے۔ جس طرح کہ یہودیوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بزنس کیا ہے؟ سود کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس حلال ہے، سود خوری حرام ہے، اللہ نے فرمایا۔ یہاں حرام ہونے کی وجہ کہ حرام کو حرام سمجھے بغیر یا اسے حلال سمجھ لینے والا بھی کافروں کی طرح ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک معنی یہ ہے، جس طرح جو ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز زناکاری ہے، شراب خوری ہے، اگر کوئی اسے بھی حلال سمجھ رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں سے زناکاری، لواطت ہے، شراب خوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جتنے حرام کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، قتل نفس ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ سب جتنے حرام کی تفصیلات آئی ہیں، اسے حرام کو حلال سمجھنے والا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کافروں کی طرح۔ دوسرا شخص وہ ہے حرام کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے، حرام کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن اس گناہ میں ملوث ضرور ہے، اس گناہ میں ملوث ضرور ہے۔ وہ شخص بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا جہنم میں، جب تک اللہ معاف نہ کرے اسے۔ کتنی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن مجید کی آیتوں میں۔ اس لیے خاص کر یہ لین دین کے معاملے میں
سودی بزنس، یا جو ہر چھوٹی بڑی چیز میں مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، فوراً جو ہے قرض کی ضرورت پڑی بینک لون، گاڑی لینا ہے فوراً جو ہے بینک لون، گھر بنانا ہے پھر فوراً اس کے لیے آدمی بینک کی طرف متوجہ یا فائنانس کی طرف، کہاں کم سے کم سود ہے، انٹرسٹ کہاں کم سے کم ہے وہاں جانے کے چکر۔ بلکہ جو ہے آج کل کے ماحول میں ایسا دیکھو، اللہ کے رسول کی حدیث کہاں تک صحیح ہمارے اوپر منطبق ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہیں کھائیں گے ضرور سود، لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ اس میں مبتلا ہوں گے۔ آفر آتا ہے کریڈٹ کارڈ لے لو، آپ کے لیے 50 دن کے لیے کوئی جو ہے سود ہی نہیں ہے، 50 دن کے بعد آپ کو 2% آپ کو دینا پڑے گا، 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک آپ جو ہے خرچ کر سکتے ہیں ہمارے کارڈ کو استعمال کر کے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بڑا مہربان ہے بینک والا، حقیقت میں میرے دوستو حرام کی طرف کھینچنے کا راستہ ہے یہ، حرام کی طرف امت کو، مسلم قوم کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں ہیں۔ جو مسلمان ہوشیار ہوگا، جو فراست پر مبنی اس کی نگاہ ہوگی، وہ فوراً حرام سے بچ جائے گا، اللہ کا نام لے کر بچ جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا نقصان ہے، وہ تو بغیر سود کے دے رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے، آہستہ آہستہ دروازہ کھولا جا رہا ہے تاکہ آپ جو اس حرام میں مبتلا ہو جائیں، اتنا مبتلا ہو جائیں کہ بعد میں آپ کی پوری جائیداد تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حرام کے جتنے راستے ہیں وہ بھی حرام ہیں اسلام میں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا حرام ہے، بلکہ اسلام نے یہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا مت کرو یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، زنا کے راستے پہ بھی نہیں چلنا۔ تو حرام کے راستے جتنے چور دروازے ہیں، شریعت چاہتی کہ چور دروازے سارے کے سارے بند ہو جائیں۔ اسی لیے تو پردے کا حکم آیا ہے، حجاب کا حکم اس لیے آیا کہ زنا کے راستے بند ہو جائیں۔ اجنبی عورتوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، خلوت، مصافحہ، معانقہ، یہ سب حرام کا قرار کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ سب چور راستے ہیں زنا تک پہنچانے کے۔ اسلام ایک چیز کو جب حرام کرتا ہے، اس سے پہلے جتنے چور راستے ہیں وہ سب بند کرتا ہے اسلام۔ تو یہاں بھی وہی بات یاد رکھو، کریڈٹ کارڈ کے نام سے آفر آتا ہے، فون آتا ہے آپ کو، لوگ آپ کو جو ہے پھنسانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں، حرام میں ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں۔ میرے دوستو اس موقع پر ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا، مسلمان وہ شخص، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بقدر ضرورت روزی دے دی، اس پر وہ مطمئن ہو گیا۔ وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ نے جو بھی دیا اس پر قناعت پسندی آ گئی، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا۔ جس نے اسلام قبول کر کے اللہ نے جو اس کے نصیب میں جتنی روزی لکھ دیا ہے اس پر جو ہے قناعت کر لیا، رزق کفافا، بقدر ضرورت اسے روزی مل گئی، اس نے کہا الحمدللہ کافی ہے، اور جو اللہ دیا اس سے راضی ہو گیا، مزید کی خواہش، حرص وغیرہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا مسلمان کامیاب ہوا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ ایک حدیث یہاں تک بھی آتی ہے، گرچہ کہ سند پر کلام ہے لیکن معنی صحیح ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے پیچھے کوئی فائدہ مقصود ہو وہ بھی سود ہے فرمایا۔ قرض بظاہر دیکھنے میں قرض، لیکن پیچھے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ آپ سے، فرمایا ہر وہ قرض جس کے پیچھے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہے، تو فرمایا کہ وہی تو سود ہے فرمایا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، قرض لینے کے بعد آپ جو ہے جب بھی میرا قرض جب تک ادا نہیں ہوا آپ جو ہے مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں میری گاڑی آپ مجھ سے لے لیتے ہیں، جب بھی آپ گزرتے ہیں میرے بستی کے اوپر سے یا میرے گھر کے اوپر سے، آپ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں مہمان بن کر کے، چونکہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں قرض دیا ہوں اس لیے مجھے حق بھی ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں اسلاف کا حال یہ تھا، قرض دینے کے بعد کڑی سے کڑی دھوپ میں بھی ضرورت پڑی تو ان کے سائے میں بھی رکتے نہیں تھے،
قرض دینے کے بعد ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اس کے لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ، دھوپ کے وقت میں بھی ان کے چھاؤں میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے خاص کر دینداری اور تقویٰ۔ تو قرض کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی خواہش، یہ بھی ایک سود ہے۔ اسی لیے خاص کر آج کے زمانے میں یہ چیز یاد رکھنے کی یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا زمانے حجۃ الوداع میں، جب آپ نے حج کیا تھا، اس وقت آپ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس وقت آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا، دیکھو میں زمانے جاہلیت کے جتنے طور طریقے تھے، لین دین کا طور طریقہ تھا، سودی کاروبار تھا، میں اسے سب حرام قرار دیتا ہوں، اور وہ بھی ہمارے خاندان سے سب سے پہلے ہمارے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے جو بھی سودی باقی ہیں لوگوں کے پاس، سب کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں، میں اسے ختم کرتا ہوں ہمارے خاندان سے ہی۔ وہ زمانے میں باقاعدہ جو سودی کاروبار چلتا تھا مکے میں، مدینے میں، یہودیوں کے پاس، عربوں کے پاس، اس کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا کہ میں جو ہے اپنے خاندان سے سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی کو سود دینا باقی ہو، وہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے چچا عباس وہ کاروبار کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کا یہ کاروبار تھا وہ زمانے میں۔ لیکن جب آیتیں نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، اس میں سود کو بھی آپ نے، انٹرسٹ کو بھی آپ نے حرام قرار دیا۔ الغرض بینک کا سود ہو، چاہے وہ فائنانس کی طرف سے آئے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے آئے، یہ سب جو ہے ہمارے لیے حلال نہیں، حرام ہے میرے دوستو۔ بعض لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں بینک میں، سیونگ اکاؤنٹس ہیں، باقاعدہ جو اس میں وڈی باقاعدہ انٹرسٹ آتا ہے، تو ہم لوگ اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی نہیں ہے، آپ اسے لے کر کے کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دو باہر، وہاں چھوڑو مت، لے کر کے کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی نہ کسی کو دے دو باہر، وہاں چھوڑنے میں بھی نقصان ہے۔ بہتر ہے آپ لے لو، لے کر کسی ضرورت مند کو، کسی غریب کو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کتنے لوگ محتاج لوگ ہیں، ان کو دے دو، وہاں چھوڑنے میں نقصان زیادہ ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فکسڈ ڈپازٹ کے نام سے رقم جو بینک میں محفوظ کر دیتے ہیں، اس پر بھی سود آتا ہے، وڈی آتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ آپ کے لیے اللہ نے جو فرمایا احل اللہ البیع، بزنس کرو، پارٹنرشپ میں بزنس کرو۔ اگر آپ تجارت کرنا نہیں جانتے ہیں، کسی کے ساتھ شریک کاروبار بن جاؤ، پارٹنر بن جاؤ، مضاربہ کہا جاتا ہے اسے۔ بزنس کرو، پیسہ آپ کا ہوگا، محنت کسی اور کی ہوگی، پرسنٹیج طے کر لو آپس میں۔ بعض مسلمانوں کا حال ایسا بھی ہے جن کے پاس پیسے ہیں، وہ کسی کاروبار کرنے تجارت کرنے والے کے پاس دیتے ہیں اور یہ بول کر دیتے ہیں 1,00,000 روپے ہیں، ہر مہینہ آپ مجھے 3,000 دے دو، 4,000 دے دو، چاہے نفع آئے یا نہ آئے۔ یہ بھی تو سود ہے، یہ بھی سود ہے میرے دوستو۔ آپ ایسا بولو، آپ مجھے ہر مہینہ 3,000 دے دو، سال کے آخر میں حساب کریں گے، اگر نفع اس سے بڑھ کر رہا تو میں لے لوں گا، اگر نفع کم رہا تو میرے کیپٹل سے میں اسے جو لیس کر لوں گا۔ یہ بول سکتے ہیں آپ، لیکن یہ بولنا کہ میں یہ 4,00,000 روپے دے رہا ہوں، ہر لاکھ کے 3,000 مجھے ہر حال میں چاہیے، یہی تو سود ہے۔ بہت سارے لوگ نادانی میں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یاد رکھو حرام حرام ہی ہے، حلال حلال ہی ہے۔ الحلال بین والحرام بین فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لوگ جو ہیں خاص کر چونکہ معاملات کے بارے میں تفصیلات نہیں جانتے لوگ، اس لیے میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ کاروبار حلال طریقے سے ہو، حرام تجارتیں اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی عبادت جو ہے رد کر دی جاتی ہے فرمایا، خاص کر حدیثوں میں۔ اب آپ کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ مجھے ضرورت ہے مال کی، ایمرجنسی بھی ہے، بعض مرتبہ مجھے جو ہے کوئی قرض دینے والا نہیں ہے، تو میں مجبوراً بینک میں قرض لیتا ہوں یا فائنانس میں قرض لیتا ہوں، تو میرے لیے کیا راستہ ہے؟ لوگ پوچھیں گے یہ بھی، تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو، اسلام جو ہے جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی
سود کی حرمت پر۔ اس کے بعد جو ہے فوراً جو آیت آ رہی ہے قرضوں کے احکامات پر، لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، جو تم میں سے جو لوگ جو ہیں صاحب حیثیت ہیں، اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے قرضوں کا معاملہ کرو، ان کو قرض دو ضرورت پر، لکھا پٹی کر لو، باقاعدہ جو ہے لکھ کر کے قرض دو، لکھ کر کے قرض واپس لو، اس پر گواہ بنا لو۔ دو مرد اگر نہیں مل رہے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں رکھ کر گواہی کے ساتھ باقاعدہ جو ہے، سب سے بڑی آیت قرآن میں جو نازل ہوئی قرض ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ سود کو اللہ حرام کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن جب ضرورت پڑے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو قرض لیں گے آپ۔ قرضوں کے اصول بتائے، اس کی فضیلتیں بتائے۔ حدیث میں آیا جو آدمی قرض دیتا ہے وہ ہے کہ وہ صدقے کا ثواب پا رہا ہے، بلکہ اور ایک حدیث یہاں تک آئی ضرورت مند کو قرض دے کر اسے مہلت دینا۔ ایک آدمی تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، کوئی تنگ دست ہے تو اسے کچھ اور مہلت دیتا تھا۔ بعض لوگ جو ہیں وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، انہیں ذرا کچھ اور ڈھیل دیتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب اس کی وفات جب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، یہ میرا بندہ جو ہے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا لین دین کے معاملے میں، اسے بھی تم نظر انداز کرو، اسے معاف کر دو۔ قرضوں کی، قرض دینے کی بھی فضیلت ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ حدیث آئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دنیا کی دور کر دیا، اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو اللہ دور کر دے گا۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ صاحب حیثیت لوگوں سے کہا جا رہا ہے ذرا قرض بھی دو لوگوں کو، تنگ دستوں کا حال ذرا جان کے رکھو، ذرا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اس لیے کہ مسلمان کی مثال کیا ہے؟ آپس میں ہمدردی کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، ایثار کا جذبہ رکھنا، ثواب کی نیت سے اچھے کام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب اہل ایمان کی صفات ہیں یہ۔ جبکہ یہودی جو ہیں، جو سودی لین دین کرتے تھے، ان کی صفت جو بتائی جا رہی ہے خاص کر یہودیوں کی، خود غرضی، بخیلی، زر پرستی، ہوس پرستی، کنجوسی، صرف مال 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 کے نام سے مرنا، یہ یہودیوں کی صفت ہے اور سود خوروں کی صفت ہے۔ جبکہ اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے۔ اہل ایمان اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو دو گویا کہ ایک طرف انٹرسٹ کو حرام کیا گیا تو دوسری طرف قرضوں کے دروازے کھولے گئے، اس کا اصول بتایا گیا، ضابطہ بتایا گیا، لکھا پٹی کر لو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ اور دوسری جو سب سے اہم ضرورت ہے آج کے زمانے میں سود سے بچنے کے لیے، اسلامی بیت المال کا قیام۔ ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں باقاعدہ ایک بیت المال ہونا چاہیے مسلمانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، جہاں پر لوگوں کو ضرورت پر قرض ملے، گارنٹی کے ساتھ قرض ملے، اور ان کی کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھ کر کے ہی صحیح باقاعدہ ان کو قرض دیا جائے۔ بیت المال کا قیام اگر ہو گیا ہر جگہ میں تو مسلمانوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، خاص کر کے حرام سے بچیں گے، سود سے بچیں گے۔ جہاں جہاں بیت المال ہے باقاعدہ وہاں لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے باقاعدہ قرض کا انتظام، بلا سودی قرضہ، یہ اس کی اہم ضرورت ہے۔ بیت المال کی ضرورت ہے ہر شہر، ہر قریہ، ہر دیہات میں، تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، لوگ 100 200 500 کے لیے جو ہے مارواڑیوں کے پاس جا کر کے اپنا برتن لے کر کے جاتے ہیں اور قرض لے کر آتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کیسا ہمارا مسلم معاشرہ ہے؟ کتنا مجبور۔ ایک مسلم خاتون باقاعدہ جاتی ہے دکان میں مارواڑی کے پاس ضرورت کے لیے، اپنی انگوٹیاں رکھتی ہے، بنگڑیاں رکھتی ہے، باقاعدہ لے کر کے سود پر قرض لیتی ہے، وقت پر ادائیگی نہیں ہوتی، پورا مال جو ہے ڈوب جاتا ہے اس کا۔ کیوں نہیں ہم لوگ جو ہے ایک بیت المال، ایک مثالی بیت المال، جہاں جیسے مختلف علاقوں میں ہے مسلمانوں کے پاس، ویسے ہر جگہ ہونا چاہیے،
تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، یتیموں کی کفالت ہو، بیواؤں کی کفالت ہو، ضرورت مندوں حاجت مندوں کی جو ہے ضرورتیں، ہر آدمی آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت وہاں سے حل کر سکے۔ پھر اسی طرح خاص کر ہمارے دور میں جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ خصوصاً کفایت شعاری ہماری ذات کے اندر ہے، ہم لوگ جو ہیں جہاں تک ہو سکے دیکھا دیکھی میں خرچ کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ آدمی جو تباہ ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کر تباہ ہوتا ہے، فلاں اتنا کر رہا ہے میں بھی کروں، میری کیا حالت ہے وہ نہیں دیکھتا۔ خاص کر ہمارے مسلم خواتین کی عادت میں ناشکری بہت زیادہ، کفایت شعاری نہیں ہوتی، فلاں اتنا خرچ کیا ہم بھی اتنا کرنا، چاہے بچیوں کی شادی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، گھر بیچ کر سے ہی ہماری شادی دھوم دھام کی ہونی چاہیے، چاہے قرضوں پر ہی کیوں نہ ہو ہمارا معاملہ، ہماری ناک جو ہے ہمیشہ اونچی رہے۔ تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھا دیکھی کیا ضرورت ہے میرے دوست؟ آپ جو ہے یاد رکھو اللہ جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہماری ضرورتوں کو جتنا ہم کم سے کم بنائیں گے اتنی ہم عافیت میں رہیں گے، حرام سے بچیں گے۔ بعض حضرات جو ہیں تعلیم کے نام سے، ایجوکیشنل لون کے نام سے بھی لیتے ہیں بینک میں، ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے جو سود پر مبنی ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی تعلیم جو لون لے کر پڑھنے کی ضرورت پڑے، کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس سہولت نہیں ہے، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لو، کافی ہے، لیکن حرام کے بنیاد پر آپ کی تعلیم کی بنیاد رکھی جائے ایسا نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھو آج کے زمانے میں حرام جو ہے مختلف ناموں سے آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے ہمارے دروازوں تک، ہمارے گھروں تک، ہمارے لقمے تک پہنچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں، جو فرامین ہیں، آج کے زمانے میں 100% صحیح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، آدمی پرواہ نہیں کرے گا حلال سے پیسہ آیا یا حرام سے پیسے آیا، صرف پیسہ چاہیے، پیسہ بس۔ آپ نے صحیح فرمایا، 1400 سال پہلے فرمایا، ہماری امت کا حال یہ ہوگا کہ ہم جو ہیں حرام اور حلال کی تمیز کو کھو دیں گے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مومنوں یاد رکھو اس میں ہماری شان نہیں ہے، ہماری سعادت اس میں نہیں ہے، ہماری نیک بختی اس میں نہیں ہے۔ ہماری نیک بختی کس میں ہے؟ حلال میں ہے، جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کر لو۔ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم ایمان والوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو آپ کو حلال روزی دی وہی کھاؤ، حرام کے قریب نہیں جانا۔ حرام کی وجہ سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، حرام کی وجہ سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کا حال ایسا ہو گیا کہ لوگ جو ہیں حرام کو حرام سمجھنے تیار ہی نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں عیب تھا خاص کر کے شراب خوری، آج آپ دیکھیے کوئی عیب ہی نہیں ہے، بڑا سے بڑا کیا بچہ سے بچہ نوجوان بھی جو ہے برسر عام پینے شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب آخری زمانہ ہے، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے یہ، جہاں پر حرام و حلال کی تمیز ختم ہو گئی۔ اور ماں باپ کا حال بھی ایسا ہے کہ بچہ کما کر کے کیسے لا رہا ہے وہ بھی سوال کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، پیسے آ گئے بس۔ یہ ایسے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارو، حلال زندگی گزارو، حرام سے بچو، اس لیے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حرام کی وجہ سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور حلال کی وجہ سے ہی اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضامندی پانا ہی سب سے اہم ہے۔ یہ دنیا گزر جائے کیسے بھی، لیکن ہماری آخرت تباہ نہ ہو، یہ مومن کی شان یہی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے 4 دن کی دنیا ہے، 2 دن جو ہے آدمی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگا رہتا ہے، 2 انتظار میں گزار لیتا ہے۔ یہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اہم کون سی زندگی ہے؟ موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی یہ اہم ہے ہمارے پاس۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ،
فرمایا کہ تم لوگ جو ہے دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا پر مر رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا باقی رہنے والی بھی نہیں، یہاں کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے خاص کر میرے دوستو، حرام سے بچنا، حلال کی طرف لپکنا، حلال کی طرف بھاگنا، حلال کمانے کی کوشش کرنا، دامن کو جھاڑ لینا حرام سے، یہ اہم اور ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ بینک میں کام کر رہا ہے، میرا بچہ LIC میں کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بینک کی جو بنیادیں ہیں، LIC کی جو بنیادیں ہیں، سب حرام پر ہیں، سود پر ہیں میرے دوست۔ اور دنیا جو ہے جانتی ہے کہ جتنے نظام چلے، کمیونزم، اشتراکیت، سودی نظام، سارے نظام جو ہے ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سودی نظام بھی جو ہے کامیاب نظام نہیں ہے، بلکہ کامیاب نظام اگر ہے دنیا کو آج اس کی ضرورت ہے تو اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام کی ضرورت ہے آج۔ دنیا نے سب کو آزمایا، کمیونزم کو بھی آزمایا، کیپٹلزم کو بھی آزمایا، سودی نظام کو بھی آزمایا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی کس میں ہے؟ صرف اور صرف اسلام کے بتائے ہوئے نظام میں۔ اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی، یہ سارے مخلوق اللہ کے۔ جس نے زمین اور آسمان بنائے، مخلوق بنائے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سا نظام سب سے اچھا ہے، وہ جانتا ہے۔ دنیا والوں نے مختلف نظاموں کو آزمایا، دیکھا، لیکن کہیں بھی نجات نہیں ملی، کہیں بھی انہیں سکون نہیں ملا، کہیں بھی جو ہے راحت نہیں ملی میرے دوستو۔ اگر ہے راحت، ہے اطمینان اور سکون کی زندگی، حلال میں ہے، اسلامی نظام میں ہے۔ ہماری ساری عبادتیں، ساری دعائیں جو قبول ہوں گی، صرف اور صرف حلال کمائی سے ہی۔ آج کل زمانے میں ایسا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حدیث میں یہاں تک آیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں بھی جو جہنمی ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن علماء نے بعد میں یہ بھی بتا دیا، جہاں آپ کی مجبوری ہے، آپ کا کام نہیں بنتا اس کے بغیر، وہ حرام دیے بغیر کام نہیں بنتا، آپ کا کوئی کام بغیر اس رشوت کے کام بنتا ہی نہیں ہے۔ تو علماء نے اپنا حق لینے کے لیے، اپنا جائز حق لینے کے لیے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ رشوت کو بھی بکراہت ہی صحیح، کراہت کے ساتھ ہی صحیح، ضرورت کے تحت آپ کو جائز قرار دیا، جبکہ آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ اس لیے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، وہاں کا پورا ماحول یہاں سے وہاں تک جو ہے اسی میں ڈوبا ہوا ہے میرے دوست۔ آج کے زمانے میں حلال کا تصور کم ہو گیا، حرام کا تصور زیادہ ہو گیا۔ کسی کو جو ہے اپنی جائز کمائی پر جو ہے اکتفا کرنے کی عادت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، حرام پر ہی نظر سب کی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان وہ ہے جو قدم قدم جو ہے پھونک پھونک کر رکھتا ہے، جہاں تک ہو سکے حرام سے بچنا، جہاں تک ہو سکے ہر حال میں حلال ہی کو اپنانا۔ ایک ایسا زمانہ ہے ہم لوگ جس میں جی رہے ہیں، لوگ جو ہیں حرام و حلال کی تمیز کو تو کھو دیے، پیسے جیب میں ہیں حرام کمائی کے، اور تلاش کر رہے ہیں حلال ہوٹل کہاں ہے۔ لوگ جو ہیں، آج کا ماحول ایسا بن گیا، لوگ جو ہیں کمائی جو ہے حرام کی، لیکن تلاش ہے ایسے ہوٹلوں کی جہاں پر صرف حلال جانور ذبح کر کے کہ آپ کو کھلایا جاتا ہو۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے میرے دوستو، دھوکہ دے رہا ہے۔ یاد رکھو، قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، بظاہر دیکھنے میں حرام میں شان بان ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ کا عذاب اس کے پیچھے آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب لوگ جو ہیں اللہ کی نصیحتوں کو جب بھول گئے تو ہم نے ان کے لیے دنیا کے سارے دروازے کھول دیے، روزی کے سارے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، جب لوگ مگن ہو گئے، خوش ہو گئے، حرام کے باوجود خوش ہو گئے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک ان پر جو ہے
دھاوا بول دیا، ہم نے سخت ان کا مواخذہ کیا، اس کے بعد یہ لوگ مایوس پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بظاہر مال کی کثرت کو جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی مال کی فراوانی کو عام کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں مال ہی مال، حرام کے ذریعے سے آ رہا ہے، بہت زیادہ مال آ رہا ہے، گویا کہ اس میں برکت ہی برکت سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کے لیے بظاہر دنیا کے سارے آرام آسائش اس کے سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، لیکن اچانک اللہ کا عذاب بھی آتا ہے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو خاص کر حرام سے بچو، حلال کی طرف آگے بڑھو، جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو حرام سے بچانے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ سے ہماری ہمیشہ یہی دعا ہو، اے اللہ تو پاکیزہ ہے، مجھے پاکیزہ روزی عنایت کر، حرام سے مجھے بچا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا تو قبول نہیں ہوتی جیسے بتایا میں، اس کے سب سے بڑا نقصان حرام کمائی سے ہمارے بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں ہوتی اور ہمارے بچے باغی بنتے ہیں۔ حرام کا ایک نقصان یہ بھی ہے، عبادتیں جہاں قبول نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے خاندان کے لوگ باغی بن جاتے ہیں، سرکش بن جاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں اپنے اولاد کے خلاف بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہم نے تربیت کے اندر وہ لقمہ نہیں کھلایا جس کے اثر میں بچے جو ہیں صالح بن سکیں۔ جہاں بچوں کے بگڑنے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے حرام روزیاں۔ انسان کی تربیت میں جو سب سے بڑی کمی اگر آ رہی ہے، جہاں اگر کمائی کے اندر فرق نہیں ہمارے پاس تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر میں اپنے گھوڑے پر دیکھتا ہوں، میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا، مجھے نیچے گرا دیتا ہے۔ جانوروں تک بھی یہ باقاعدہ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں ہماری معصیت کی وجہ سے۔ ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں تو دنیا کی کوئی چیز ہماری فرما بردار نہیں بنتی۔ اس لیے میرے دوستو یہ بھی اہم ہے، جہاں تک ہو سکے ہم حلال کو اپنائیں، حرام سے بچیں، خاص کر کے مسلم معاشرے کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی رکھیں، ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی تکمیل کی کوشش کریں، بیت المال کے قیام کی کوشش کریں، اور لوگوں کو جو ہے بلا سودی قرضے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جو وسائل ہو سکتے ہیں، اسے سب اپنانے کی ہم کوشش کریں تاکہ ضرورت مند جو ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، پریشان حال کی پریشانی دور ہو، تاکہ ہم لوگ جو ہے آخرت میں اللہ کے پاس سرخ رو ہو سکیں، سرخ رو ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اور دنیا کی سعادتوں کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جب تک رہیں اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔